بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. آج کا درس انشاءاللہ العزیز جہاں پر ہم لوگ ٹھہرے تھے وہیں سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. عزیزم ولی صلی اللہ علیہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ متن تو پڑھ دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم درس اسی کی روشنی میں آگے بڑھائیں گے. کل جہاں تک ہوا تھا اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ولا نرى السيف على احد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا من وجب علیہ السیف. یہاں سے آپ پڑھیں حضرت ولید سلمہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاءوا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى حسبك حسبك يا وليد يكفي. تو آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو اسی پر رہے گی. امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ولا نرى السيف على احد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا من وجب علیہ السيف ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. امام طحاوی رحمہ اللہ یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں کسی کے خلاف ہم تلوار اٹھانا درست نہیں سمجھتے. یہاں تلوار استعارہ ہے طاقت کے استعمال سے یا ہتھیار کے استعمال سے یا پاور کے استعمال سے. تلوار سے مراد صرف تلوار نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ہتھیار. مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار یا ہتھیار کے اٹھانے کو
درست نہیں سمجھتے سوائے ان لوگوں کے جن پر ہتھیار اٹھانا واجب ہو گیا ہو، اور یہ بھی ہتھیار اٹھانا جن پر واجب ہو گیا ہو یہ کون اٹھائے گا؟ امام وقت، حاکم وقت اٹھائے گا۔ جیسے کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو قصاصاً اسے بھی قتل کیا جائے گا، یہ اللہ رب العالمین کا قصاص لاگو کیا جائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کام عام لوگوں کا نہیں ہے، یہ عام پبلک کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ حکومت وقت اس کا فیصلہ کرے گی۔ جی، اسی طریقے سے آگے انہوں نے کہا کہ وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا، ہم اپنے اماموں پر اور اپنے حکام پر خروج کو درست نہیں سمجھتے۔ خروج کو یعنی ان کے خلاف بغاوت کو درست نہیں سمجھتے، اگرچہ حکام ظلم و ستم کا رویہ روا رکھیں۔ ولا ندعو علیہم، اور ان پر ہم بد دعا نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کی اطاعت و فرما برداری سے اپنا ہاتھ کھینچیں گے۔ ہم ان کی فرما برداری کو اللہ کی فرما برداری سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فریضہ، جب تک وہ کسی معصیت کا حکم نہ دیں، اور ہم ان کے لیے درستگی اور معافات کی دعا کرتے ہیں۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ یہاں چند چیزیں ہیں جن پر تھوڑی سی توجہ کریں گے ہم، اور ذرا سا وقت لگائیں گے، اس لیے کہ یہ بہت بہت اہم پیراگراف ہے، اور کل جو گفتگو ہوئی ہے اسی کا اگلا امتداد اس کو کہا جا سکتا ہے آج کی گفتگو کو۔ یہاں بنیادی طور پر مقصد کیا ہے بتلانا کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے۔ اہل حدیث یا اہل سنت والجماعت یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ملت کے اندر ہتھیار کا اٹھانا ایک دوسرے کے خلاف یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ملت کے متحدہ شیرازے کو منتشر کرنے میں اپنا کوئی رول پلے کرنا اس کو درست نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ میں سے کسی بھی کلمہ گو کے قتل کرنے کو جائز نہیں گردانتے۔ قتل کرنے کا معاملہ صرف اور صرف حاکم وقت کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بھی حدن یا قصاصاً تعزیر کے طور پر جو معاملات اس کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں ان کے ذریعے سے وہ چیز ہوگی، ہما شما یا ایرے غیرے نتھو خیروں کے ذریعے سے یہ کام نہیں ہوگا۔ اور یہ عقیدہ سلف میں سے یہ چیز داخل ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے یہ چیز داخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عقیدے کا تعلق ایک عام مسلمان کی جان اور اس کے خون کی پاسداری سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان ہر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو یہ حرام ہے۔ تو یہ جو تقدس کا درجہ دیا خون کا اور مال کا اور عزت و آبرو کا، اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی فرد بشر کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ان تینوں میں سے کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے تئیں اس کا فیصلہ کرے۔ جو بھی معاملات اس سلسلے میں نپٹائے جائیں گے اس کا نپٹارہ حاکم وقت کے ذریعے سے ہوگا، غیر نتخرے لوگوں کے ذریعے سے یہ نہیں ہوگا۔ جی، اور یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اگر آپ دیکھیں تو شروع زمانے ہی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کے زمانے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی، یہ سارے کے سارے باغی تھے۔ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف مسلح جد و جہد کو جائز قرار دیا، اور صحابہ کے خلاف انہوں نے خروج کیا، اور
مسلمانوں کے خون کو حلال قرار دیا، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ جو ہے خون بہا مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا، ان کے درمیان جنگیں ہوئیں اور معاملات بہت زیادہ بگڑے۔ تو اس وجہ سے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اہل سنت والجماعت نے اپنے عقیدے کے بنیادی مسائل میں سے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے عقیدے کے اندر۔ خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، اسی طریقے سے فقہی مذاہب کی طرف نسبت رکھنے والے بھی بعض گروہوں نے خوارج اور معتزلہ کے اس مسلک کو اختیار کیا ہے، جو بنیادی طور پر اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن اس باب میں وہ خوارج اور معتزلہ سے متاثر ہو گئے۔ تو انہوں نے خروج کو جائز قرار دیا، بغاوت کو جائز قرار دیا، اور کسی متعین شخص کے قتل کو جائز قرار دیا عام آدمی کے لیے۔ اس کو حاکم وقت کے ساتھ خاص نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے ہر ایرے غیر نتھو خیرے کے ہاتھ میں اختیار دے دیا کہ وہ اپنے طور پر تصفیہ کر سکتا ہے، کسی کی جان لے سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے جتنے بھی خوارج، یا آج کل اسامہ بن لادن کے زمانے سے لے کر کے، یا اس سے پہلے ایمن ظواہری کا معاملہ، اور اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں جتنا، یا پھر داعش وغیرہ کا جو معاملہ ہے، یہ سارے کے سارے لوگ اسی باب میں سلف کے خلاف گئے ہیں، اور ابواب کے اندر جو گئے ہیں وہ تو گئے ہی ہیں، اس باب کے اندر بھی وہ لوگ گئے۔ ان کا مسئلہ کیا ہے کہ جو بھی ان کو اپنے مذہب کے خلاف دکھائی دیتا ہے، ان کو اپنے معیار سے ہٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کا فیصلہ وہ تلوار کے ذریعے سے جان لے کر کے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تو ہر غیرے کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں دیا شریعت نے کہ وہ اپنے طور پر کسی کو اگر دیکھتا ہے کہ وہ ناحق پہ ہے تو اس کی گردن مارنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، یا پھر خفیہ طور پر اغتیال جس کو کہا جاتا ہے کہ گھات لگا کر کسی کو مار دینا۔ اور یہ طریقہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اس قسم کے جتنے بھی خوارج کے گروپ ہیں وہ یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ گھات لگا کر کے کسی کو اڑا دیتے ہیں، کسی لیڈر کو مار دیتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے طریقے یہ خوارج کے طریقے ہیں، معتزلہ کے طریقے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو چونکہ اہل بدعت نے اس باب میں سنت کی روش کو چھوڑ کر الگ ڈگر کو اختیار کیا، اس لیے سلف نے اس مذہب کو یا اس مسئلے کو عقیدے کے مسائل میں سے ذکر کر کے عقیدے کے اندر اس کو شامل کر دیا، تاکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر یا عقیدے کو ماننے والے اس باب میں واضح طور پر حق بات کی پیروی کر سکیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے وہ یہی کہ حاکم وقت کے خلاف خروج اور بغاوت جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی شخص کے خلاف تلوار اٹھانا یا تلوار کے ذریعے سے معاملات کے تصفیے کا اختیار کسی فرد کو نہیں دیا جا سکتا، یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول میں جو تعبیریں آئی ہیں ان تعبیروں پر تھوڑا سا ہم ٹھہرتے ہیں۔ امام طحاوی نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ۔ لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم تلوار کو درست نہیں سمجھتے امت محمدیہ میں سے کسی پر۔ یہ تعبیر کہاں سے آئی اور کیوں اس کو استعمال کیا ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 2 صدی ہجری، 3 صدی ہجری اور 4 صدی ہجری میں یہ اصطلاح عام طور پر علماء کرام کی کتابوں کے اندر معروف اور مشہور ہے، اور اس اصطلاح سے مقصود کیا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان تمیز کی جا سکے جو بغاوت کو شہ دیتے ہیں، ان لوگوں سے ان کو الگ کیا جا سکے
جو بغاوت کی راہ کو چھوڑ کر اطاعت و فرما برداری کی راہ کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو جن کے اندر بھی بغاوت کے کیڑے کل بلاتے ہوئے نظر آئے، چاہے عملی طور پر انہوں نے بغاوت کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن اگر ان کا یہ عقیدہ بھی رہا کہ حاکم وقت کے خلاف خروج اور بغاوت جائز ہے، تب بھی ان کا شمار انہی لوگوں میں سے کیا گیا جن کو ان کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ وَكَانَ يَرَى السَّيْفَ، وہ تلوار اٹھانے کو درست سمجھتے تھے، چاہے عملاً انہوں نے بغاوت کی ہو یا نہ کی ہو۔ صرف اگر انہوں نے حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھانے کو درست سمجھا نظریاتی طور پر، تب بھی ان کو بغات میں سے شمار کیا گیا یا خوارج کی ڈگر پہ ان کو مانا گیا، اور یہ ایک منفی صفت علماء کرام کے ہاں منفی صفت کے طور پر اس کو جو ہے کوڈ کیا گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص بذات خود حاکم وقت کے خلاف، حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کر، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بغاوت نہ صرف اسلامی حکومت بلکہ دنیا کے کسی بھی قانون میں، چاہے وہ قانون انسانوں کا اپنا وضع کردہ ہو یا پھر کوئی کسی شریعت پر بیسڈ ہو، آج بھی دنیا کا کوئی قانون اپنے ملک کے قانون کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایک انٹرنیشنل قانون ہے کہ بغاوت یہ سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی جب کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے، دشمنی نکالنی ہوتی ہے، تو اس پر جو دفعات لگائی جاتی ہیں ان میں بغاوت کی دفعات سب سے زیادہ سخت ہوتی ہیں، جن میں وکیلوں تک کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وکیل صفائی کس طریقے سے وہ مجرم کی طرف سے کورٹ میں پیش ہوں، اور یہ بہت معروف اور مشہور چیز ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں بھی حکومتوں کے خلاف بغاوت کو یا اپنے طور پر تلوار اٹھا کر ملت کے متحدہ شیرازے کو منتشر کرنے کی کسی کوشش کو درست نہیں سمجھا گیا، چاہے وہ کوشش عملی طور پر نہ کی جائے، نظریاتی طور پر ہی کیوں نہ کی جائے۔ ذہن میں رکھیے گا، نظریاتی طور پر ہی کیوں نہ کی جائے، ولا نرى السیف کے اندر اس کی مکمل نفی ہوتی ہے، یعنی ہم ہتھیار یا مسلح جد و جہد کو درست نہیں سمجھتے، نہ نظریاتی طور پر، نہ عملی طور پر، نہ پریکٹیکل طور پر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے یا ہمارے سلف کا عقیدہ ہے۔ متقدمین میں جو لوگ، آپ کو ابھی اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ معتزلہ اور خوارج یہ تو مشہور تھے، بغاوت کا ان کا باقاعدہ عقیدہ ہی تھا کہ یہ لوگ حاکم وقت کے خلاف تلوار اٹھانے کو درست سمجھتے تھے، لیکن تابعین اور تبع تابعین میں سے بھی بعض افراد اس باب میں صحیح ڈگر سے ہٹ گئے۔ اسی وجہ سے آپ متقدمین کی کتابوں میں یہ تعبیر پائیں گے کہ وَكَانَ يَرَى السَّيْفَ، وَكَانَ يَرَى السَّيْفَ، سیف کا معاملہ کیا ہوا، یعنی وہ مسلح جد و جہد کو درست سمجھتے تھے، چاہے عملی طور پر شریک رہے ہوں یا صرف نظریاتی طور پر ان کا یہ نظریہ یا ان کی یہ سوچ رہی ہو۔ تو یہاں سے ولا نرى السیف کی اصطلاح امام طحاوی رحمہ اللہ نے استعمال کی ہے۔ اچھا، اور یہیں پر یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ چونکہ جن لوگوں کے بارے میں علماء نے کہا کہ وہ مسلح جد و جہد کو درست اور روا سمجھتے تھے، یعنی بلفظ دیگر حکومت وقت کے خلاف ہتھیار اٹھانا درست سمجھتے تھے، ایسے روات کو ضعیف گردانا گیا ہے۔ روات حدیث میں سے ایک بڑی تعداد ایسے روات کی ہے جن کو
صرف اسی صفت کی وجہ سے ضعیف گردانا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، اسی طریقے سے سفیان نے، اسی طریقے سے امام وکیع نے اور دیگر بہت سارے محدثین نے روات کی ایک بڑی تعداد کو اسی بنیاد پر انہوں نے ضعیف گردانا ہے اور ان کی روایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ اب یہاں پر جیسے کہ تفسیر میں نے بتائی سیف کے حوالے سے، اس میں دونوں گروہ داخل ہیں۔ پہلا گروہ وہ جو حکومت وقت کے خلاف بغاوت کو درست سمجھتا ہے، چاہے صرف اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، یا پھر صرف اپنے نظریاتی طور پر، یعنی اس نے زبان سے نہ کہا، ہاتھ سے نہیں کہا، لیکن عقیدہ اس کا یا نظریاتی طور پر وہ اس کا قائل رہا۔ یہ تمام لوگ جو ہے پہلے گروہ میں شامل ہیں، جو یارہ سیف کے اندر آتے ہیں، جن کو باغیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرا گروپ جس کو اسی حوالے سے اس میں شامل مانا جاتا ہے، وہ ایسے لوگ جو کسی متعین شخص کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں جب ان کے نزدیک اس شخص کا کفر یا اس کا مرتد ہونا ثابت ہو جائے۔ امام کی طرف یا حاکم وقت کی طرف اس کے مقدمے کو لے جانے کی ضرورت نہیں سمجھتے، اپنے طور پر جس کے حوالے سے ان کو لگا کہ یہ بندہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی بدعملی کی وجہ سے، یا اسلام سے مرتد ہو گیا، ایسے شخص کو اپنے طور پر کافر قرار دیا، اپنے طور پر مرتد قرار دیا، اور اپنے طور پر ہتھیار اٹھا کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اس قسم کے مزاج کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام کو یرس سیف کے اندر شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ تمام لوگ چاہے وہ تابعین میں سے ہوں یا تبع تابعین میں سے ہوں، اور ایسے چند شذوذ افراد ہیں، بعض افراد ہیں، یہ تابعین اور تبع تابعین کے ہاں بڑی تعداد ان کی نہیں ہے، ان کے چند افراد تابعین اور تبع تابعین میں سے۔ اور خوارج اور معتزلہ کا بحیثیت فرقہ کے یہ باقاعدہ اعتقاد ہے کہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اسی لیے سلف تابعین اور بعض تبع تابعین کے یہاں، جن کے یہاں اس طرح کا مسلک پایا جاتا تھا، ان کو وہ کہتے تھے کان یرى السیف۔ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو اسماء و رجال پر کتاب ہے، مشہور کتاب تہذیب التہذیب، اس میں متعدد روات کے ترجموں میں، روات کی سوانح میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ائمہ کا قول انہوں نے نقل کیا، حافظ ابن حجر نے، کہ کان یرى السیف، اس طرح کی عبارت انہوں نے نقل کی ہے۔ تو یہ عبارت جو امام طحاوی نے کہی ولا نرى السیف، یہ اسی پس منظر میں ہے جو دوسری تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے اندر رائج تھی یہ اصطلاح، اور اس سے مراد یہ دونوں گروہ ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ چیز کہ کسی فرد واحد کا اپنے طور پر کسی شخص کے بارے میں اس قسم کا فیصلہ لینا کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، کافر ہو گیا، لہذا اسے قتل کر دیا جائے، یا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ بندہ مرتد ہو گیا، اسے قتل کر دیا جائے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یعنی پھر ان کے اوپر گرفت کی کوئی راہ باقی نہیں بچتی۔ یعنی شعائر اسلام اگر وہ ظاہری طور پر ادا کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، دین میں تمہارے بھائی ہیں، یعنی ان کے لیے وہ تمام احکام ہیں جو ایک مسلمان کے اوپر ہوتے ہیں، وہ سارے حقوق ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے یہ چیز روا اور درست نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے کوئی قتل ہو جائے. قتل خطا جس کو کہا جاتا ہے، جس میں کسی انسان کو قتل کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے اور ایسی حرکت کوئی غیر شعوری طور پر ہو جائے جس سے کسی کی جان چلی جائے، یعنی تعمد نہ ہو، جان بوجھ کر کے اس کی نیت قتل کی نہ ہو، لیکن یہ کہ قتل ہو جائے، مر جائے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ فٹ بال کھیل رہا ہے اور مذاق میں کسی نے فٹ بال کی ایک شاٹ اس کے اوپر لگا دی، جس سے انسان زخمی تو ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن جان نہیں جاتی، لیکن اتفاقاً اس کی جان چلی گئی. تو اب یہ یہاں پر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، بلکہ یہ جو ہے اس کو قتل خطا کے دائرے میں لایا جائے گا. اور یہ قتل خطا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے احکام معروف اور مشہور ہیں. تو یہ قرآن کریم نے کہا گویا کوئی مسلمان جان بوجھ کر کے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس سے روکا گیا ہے. اسی لیے آگے قرآن میں ایک جگہ کہا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو، مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ کتنی سخت وعید اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان درستگی کروا دو. اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھے یعنی قتل کر دے کسی کو، فقاتل التی تبغی، تو قتال کرو کس سے؟ اس گروہ سے جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے معاملے کی طرف لوٹ آئے. اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا کہ جس گروہ سے قتل سرزد ہوا، جس نے قتل کیا، وہ اللہ کے امر میں سے کسی امر پر نہیں ہے، یعنی اس نے ایک ایسا کام کیا جس پر اسلام کا کوئی حکم موجود نہیں ہے. اللہ کی شریعت سے وہ بندہ نکل گیا، اللہ کے دین سے وہ بندہ نکل گیا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر تین وجہ سے. تین چیزیں ہیں جس میں کسی کا خون حلال ہے. نمبر ایک کہتے ہیں کہ دوسری جگہ فرمایا کہ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثیب الزانی والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، کہ تین آدمی جو ہے، اس روایت میں اس کی وضاحت کی گئی کہ تین آدمی کا خون حلال ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی جان لے. اور یہ جن کا خون حلال بتایا بھی گیا ہے تو یہ زید عمر بکر کے لیے نہیں، یہ حاکم وقت کے لیے ہے. اس میں سے وہ تین کون ہیں جن کا خون حلال ہے؟ نمبر ایک، جس نے کسی کا قتل کیا ہو، النفس بالنفس، جس نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا ہی جائے گا قصاصاً، الا یہ کہ ورثہ تیار ہو جائیں اور دیت لے لیں. اور دوسرا الثیب الزانی، شادی شدہ زناکار شخص، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، آپ جانتے ہیں اس کا خون حلال ہے. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ وہ بندہ جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا ہو اور جماعت کے شیرازے کو جس نے منتشر کرنے والا ہو. ان تین کو چھوڑ کر کسی کا قتل جائز نہیں ہے مسلمانوں میں سے. البتہ یہ بھی جو تین جائز قرار دیا گیا ہے، یہ عام افراد کے لیے نہیں بلکہ یہ حکومت وقت کے لیے ہے. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ جملہ کہ الا من وجب علیہ السیف، کہ امت محمدیہ میں سے سوائے ان لوگوں کے جن پر
ہتھیار اٹھانا واجب ہو گیا ہو، لیکن یہ ہتھیار اٹھانا واجب ہو گیا ہو زید عمر بکر کی طرف سے نہیں بلکہ حاکم وقت کی طرف سے، جیسا کہ اس کی وضاحت اس سے پہلے کی جا چکی ہے۔ یہ یہاں پر وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ ولی الامر کا لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، اور امیر کا لفظ یا امام کا لفظ بھی قرآن نے استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ کیا معنی رکھتا ہے اس کی بھی وضاحت تھوڑی سی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سب معاملات خاص طور سے آج کل کے جو حالات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کی معرفت حاصل کی جائے، تاکہ اپنے طور پر جو قانون کو ہاتھ میں لینے یا اپنے طور پر مفتی بننے یا اپنے طور پر حلال و حرام کے فتوے داغنے کا جو ایک مزاج شروع ہو چکا ہے اس پر انکش لگایا جا سکے۔ تو ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ ولی امر سے مراد کیا ہے۔ اچھا، ایک بات اور اس سے پہلے جس کو بتانا ضروری ہے کہ یہاں پر جب کہا کہ الا من وجب علیہ السیف، جس پر ہتھیار اٹھانا واجب ہو چکا ہو، اور یہ بتایا میں نے کہ ہتھیار اٹھائے گا کون، جیسے قاتل کو سزا دینی ہے تو کوئی زید عمر بکر نہیں دے گا، یا سیب الزانی کو سزا دینی ہے تو زید عمر بکر نہیں دیں گے، یا مرتد کو سزا دینی ہے تو زید عمر بکر کے ذریعے سے نہیں بلکہ یہ حاکم وقت کے ذریعے سے سزا دی جائے گی۔ اچھا، اور حاکم وقت بھی یہ سزا شریعت کو نافذ کرتے ہوئے دے گا، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے نہیں دے گا، یعنی خواہشات نفس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ جنگ کا بھی حکم دے گا اور قتال کا بھی حکم دے گا یا کسی کو قتل کا حکم دے گا تو وہ باقاعدہ شریعت کے احکام کی روشنی میں اس چیز کو کا حکم دے گا، اور عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے ہی نہیں کہ زید عمر بکر کوئی بھی کھڑا ہو کر کے اور اس چیز کا فیصلہ سنائے۔ اور یہیں سے یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دھوکے سے قتل کرنے کی جو بات ہے، اغتیال جس کو کہا جاتا ہے، کہ گھات لگا کر بیٹھے اور کسی کی جان لے لی، کسی بڑے شخص کی جان لے لی، عام طور پہ اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں، اور جتنے بھی آج کل خاص طور سے دواعش وغیرہ یا اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس قسم کا کام کرتی ہیں کہ گھات لگا کر کے اور حملہ کر کے اور کسی کی جان لے لیتی ہیں۔ تو کسی کو عام طریقے سے قتل کرنا یا گھات لگا کر کے قتل کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جائز اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ کسی عام انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا گیا، اس کا معاملہ حاکم وقت ہی کرے گا، حکومت اس کا فیصلہ کرے گی، عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی، اشخاص اس کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کے لیے مکلف کیا تھا، لیکن وہاں پر دو چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنی ہیں کہ یہ جو اغتیال کعب بن اشرف کا ہوا تھا وہ عام مسلمانوں کی مصلحت میں ہوا تھا، اور دوسری بات یہ کہ کسی یہ زید عمر بکر کے کہنے پر نہیں ہوا تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے حاکم تھے، مسلمانوں کے امام تھے، ان کے قول پر، ان کے کہنے پر یہ کام کیا گیا تھا۔ تو اس لیے یہاں کی نوعیت دوسری ہے، اور زید عمر بکر کے ذریعے سے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی نوعیت دوسری ہے۔ اگر کسی شخص سے مسلمانوں میں سے کسی شخص سے اگر کفر یا ارتداد، دین سے مرتد ہو جانا یا زندیق ہو جانا، اگر کسی کے بارے میں پتا چلے کہ وہ زندیق ہو گیا ہے یا کافر ہو گیا ہے یا مرتد ہو گیا ہے، لیکن اگر حکومت وقت نے یا عدالت نے اس کو کافر نہیں مانا ہے، اس کو زندیق نہیں مانا ہے، اس کو مرتد نہیں مانا ہے، تو کسی عام فرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے خون کو اپنے لیے حلال کرے، یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ وہ کفر کی کسی روش پر ہے یا زندیق ہے یا پھر مرتد اپنے کسی قول کی وجہ سے وہ لگ بھی رہا ہے۔ تب بھی دلیل کیا ہے کہ بغیر حاکم وقت کے فیصلے کے کوئی اپنے طور پر زید عمر بکر اس پر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام، اللہ کے رسول تو چھوڑ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافقین کو جانتے تھے، اور صحابہ کرام بھی منافقین کو جانتے تھے. اور منافق آپ جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ جو دل میں اسلام جس کے نہ ہو، زبان سے جس نے صرف اقرار کیا ہو، اور ایسا شخص کافر سے بھی بدتر ہے. یعنی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کفار سے بھی زیادہ سخت سزا اللہ رب العالمین منافقین کو دے گا. اور منافقین کا پتہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی، لیکن اس کے باوجود، حتمی طور پر پتہ ہونے کے باوجود، کسی صحابی نے یہ جرأت نہیں کی کہ کسی منافق کو قتل کرے. یہ رویہ ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ یہ رویہ کیا ہمیں اس بات کو نہیں بتلاتا کہ یہ سارے اہم معاملات یہ زید عمر بکر کے حوالے نہیں کیے جا سکتے؟ یہ سب معاملات